بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مبارک دن کے صدقے اور اس حرمت والے اور قابل احترام مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہیں جی ہمارا چھوٹا سا گرین ایریا، بالکنی میں جو پودے رکھے ہوئے ہیں، اور کل کی بارش سے یہ بالکل دھل کے تر و تازہ ہو چکے تھے اور صبح بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی تھی، موسم بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ٹھنڈا اور سہانا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ، اور یہ ناشتہ بنا رہی ہوں میں اپنا اور اپنی بیٹی کا، انڈے کا آملیٹ اور ساتھ بریڈ بنا لیں گے، اور سمپل سا ہی ہے ناشتہ، کچھ اتنا نہیں ہے۔ کھیرا کاٹ کے اور پیاز وغیرہ کاٹ کے، اور ساتھ میں نے جو ہے بریڈ کے اندر وہ اس میں برگر کے اندر لگانے والی جو سوس ہوتی ہے وہ بنا لی تھی، تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے اس کا اچھا آ جائے۔ تو سوس بنا کے تو وہ اندر لگا کے، تو یہاں پہ میں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا جو ہے وہ ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ صبح سب سے پہلے کام جو ہوتا ہے وہ ناشتے کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنا ناشتہ بنانے سے پہلے جو ہے ہسبینڈ کو بھی ناشتہ کروا دیا تھا، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی ناشتہ کر کے چلا گیا۔ تو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ گھر نہیں ہے ابھی، وہ اسلام آباد ہی ہے۔ اچھا بیٹا جب سے اسلام آباد گیا ہوا، میرے اتنے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، وہ اتنے گھر کے کام کرتا تھا، باہر سے جو بھی چیز لانی ہوتی تھی وہی بیچارہ لے کے آتا تھا، اتنے اس کو چکر لگانے پڑتے تھے، یہ چیز لے آؤ وہ چیز لے آؤ۔ اب ہر چیز جو ہے لانے والی ہے تو میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس سے منگواؤں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، یا تو میں خود جاؤں۔ تو اب نزدیک میں سے تو کوئی چیز لانی ہو، سبزی وغیرہ، تو چلیں وہ تو میں لے آتی ہوں۔ دور جو بائک پہ جانے والا ہوتا تھا کام، جیسے اب پانی وغیرہ لانا ہے، پانی ختم ہوا ہے، تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ اب کوئی آئے تو میں اسے کہوں کہ پانی لے آئیں فلٹر سے۔ تو ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر نہیں جاتے ہیں، مطلب وہ تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو انہیں سانس کا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا رات کو، حالانکہ میں منع بھی کر رہی تھی، تو لیکن رات کو وہ چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، ایک دو چیزیں لانے والی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا سا تو چلنے دو، بالکل ہی آپ جو ہے نا مجھے چلنے پھرنے نہیں دیتی ہیں۔ تو وہ رات کو پھر وہ چلے گئے تھے باہر، دودھ لانے والا تھا، رات کو دودھ لے کر آئے تھے، اور تھوڑا سا فروٹ لانا تھا اور ایک اور کام تھا، تو وہ پھر زبردستی چلے گئے تھے کہ نہیں میں ایسا ایسا چلا جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا ہے، مجھے تھوڑا بہت چلنے دو، چلنے سے جو ہے نا طبیعت سیٹ رہتی ہے۔ تو میری حالانکہ کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ سیڑھیاں وغیرہ چڑھیں یا باہر زیادہ چلیں، پیدل چل لیں، تو وہ پھر سانس جو ہوتی ہے ان کی پھول جاتی ہے، تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم بن جاتی ہے ان کے لیے۔ خیر یہاں پہ جو ناشتہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے، اور بیٹی کو ناشتہ دینے سے پہلے اس کی جو میں نے پلیٹ بنائی تھی، بڑی میں نے سجائی تھی، بڑے اچھے طریقے سے اس کو بنایا تھا، اور اپنی طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن وہ وہاں پہ نا ویڈیو جو تھی وہ آف تھی، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ تو جب میں نے یہ سیٹنگ کی ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو کلپ آیا ہی نہیں، بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر کے اور کیمرہ کے آگے وہ سارا لے کے، یہ تو بعد میں اپنا بس ایسے ہی بنا رہی تھی۔ اچھا میں نا وائس اوور کرتے وقت میں نے 3 رومز میں جگہ چینج کی ہے، میں جس روم میں جاتی ہوں وہاں سے باہر سے کوئی نہ کوئی آوازیں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک روم جو ہے بالکل روڈ کے اوپر ہے، اس کی ونڈو، تو وہاں سے کبھی بائک گزر رہی ہے، کبھی کوئی چیز سیل کرنے کے لیے وہ گزر رہے ہیں، اور دوسرے روم میں گئی ہوں تو وہاں پہ وہ مزدوروں کی آوازیں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، ساتھ گھر بن رہا ہے، تو اس لیے نا پیچھے یہ بہت ساری آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی، تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں، اور یہ ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں، پھر ایک اچھا سا جو ہے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور نئے دیکھنے والے جو ہیں میرے یوٹیوبر فیملی کے ممبرز جو ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہاں پہ جی کچن کی صفائی ہو چکی ہے، ناشتے کے بعد جو بھی برتن وغیرہ تھے وہ میں نے سارے واش کر لیے تھے، اور کچن بھی دھو لیا تھا اچھی طرح سے سارا۔ تو یہاں پہ یہ گاؤں سے آیا تھا ہمارا لہسن، ذاتی گھر کا لہسن، دیسی لہسن، اور جو کہ بہت ہی باریک باریک ہوتا ہے، اور جس کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے، اور ایک ایک جو ہے باریک اس طرح سے چھیلنا تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ
اس کو الگ الگ سے کر لیا تھا، جتنی بھی اس کی یہ گٹھیاں تھیں ساری وہ میں نے اس میں سے سارے جو تھے وہ سارے الگ الگ کر لیے تھے، اور ایک دو بار اس میں سے پانی گزار لیا تھا کیونکہ مٹی وغیرہ کافی لگی ہوئی تھی، تاکہ اچھی طرح سے وہ مٹی نکل جائے۔ اور پھر میں نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے پانی ڈال کے تو اس کو گرینڈ کر لیا تھا 1 منٹ کے لیے، تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے، اور جب وہ پیسز میں ہوگا تو ساتھ ہی اس کی جو چھلکے ہیں وہ بھی پیسز میں جو ہے ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے پھر بعد میں پانی 3 4 بار اس میں ڈالا ہے، ڈال کے اس کو اچھی طرح سے نتھار لیا، تو وہ جتنے بھی چھلکے تھے وہ سارے جو تھے وہ اس میں سے الگ ہو گئے تھے، یہ سارے چھلکے جو ہیں باہر آ جاتے ہیں اس طرح سے۔ تو ایک دفعہ گرینڈ کرنے سے وہ تھوڑے سے رہ گئے تھے، تو ایک دفعہ میں نے مزید اس کو کر لیا تھا، اور یہ بالکل ہی صاف شفاف جو ہے لہسن جو ہے مجھے حاصل ہو گیا تھا جی۔ یہاں پہ میں نے ادرک بھی چھیل لیا تھا کیونکہ لہسن ادرک کا پیسٹ بنانا تھا، تو وہ ختم ہوا ہوا تھا، تو میں نے پھر جو ہے دونوں کو مکس کر کے تو گرینڈ کر کے لاسٹ میں یہ تھوڑا سا میں آئل ڈال دیتی ہوتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آئل نہ ڈالیں تو وہ چاہے فریج میں بھی رکھیں نا تو وہ تھوڑا گرین گرین سا ہو جاتا ہے، تو اگر آئل ڈال دیں نا تو پھر بالکل اسی طرح سے وہ فریش رہتا ہے، یلو رہتا ہے، وہ اس میں جو گرین کلر ہے لہسن ادرک میں پیسٹ میں وہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہے جی رات کا کلپ جو میں بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے رات کو چلے گئے تھے باہر، اور یہ رات کو دودھ وغیرہ لے کر آئے تھے، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ چلے گئے تھے، اور دودھ لے کر آئے تھے اور کچھ فروٹ تھے وہ لے کر آئے تھے۔ یہاں پہ میں اپنے لیے رات کو چائے بنا رہی تھی کیونکہ رات کو میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا، میں نے صبح سے چائے نہیں پی تھی۔ میں چائے کی عادی تو نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید مجھے عادت ہو گئی ہے، میرے جسم کو عادت ہو گئی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو اس لیے مجھے نہ لازمی بھی نہیں پڑتی چائے، میں آدھا کپ جو ہے وہ لوں، تو چائے پی لی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ رات کا ہی تھا کلپ، یہ جو گاؤں سے آئے تھے ہمارے باغ کے میٹھے، تو یہاں پہ یہ 2 3 دن سے پڑے ہوئے تھے، تازہ تازہ تو نہیں کھائے تھے کیونکہ وہ پھر نا جلن ہوتی ہے ہونٹوں کو اور منہ بھی کڑوا سا ہو جاتا ہے، تو اگر 3 4 دن پڑے رہے نا تو پھر نہ تو منہ کڑوا ہوتا ہے، ان سے کڑواہٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جلن بھی نہیں ہوتی ہے جو تازہ میٹھوں میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں سب کو پاس بٹھا کے سب کو کاٹ کاٹ کے دے رہی تھی، اور یہاں پہ میں نے ویڈیو کی اسپیڈ جو تیز کی ہوئی تھی، اور تو مجھے جب یہ میں وائس اوور کر رہی ہوں مجھے بھی اتنا عجیب لگ رہا ہے جیسے ہم میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ کون پہلے کھاتا ہے اور کون زیادہ کھاتا ہے، تو ایسے کبھی ادھر سے ہاتھ آ رہا ہے کبھی ادھر سے ہاتھ آ رہا ہے، جبکہ یہ نا بڑے ہم ویسے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کھا رہے تھے، لیکن یہاں پہ تو ویسے یہ ہمارے جو باغ کے اپنے ذاتی میٹھے ہیں بہت جوسی، ان میں مطلب بہت زیادہ جوس ہے، لیکن یہ افسوس ہو رہا ہے کہ باغ ختم کر رہے ہیں کیونکہ جب سے باغ لگایا ہوا ہے نا نقصان میں جا رہا ہے، تقریباً یہ تیسرا سال جو ہے بالکل ہی پیداوار جو ہے نا ان کی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پہ کامیاب نہیں رہا ہے ہمارے علاقے میں، تو اس لیے اب اس کو ختم کر کے تو کچھ دوسری فصلیں جو ہیں وہ یہاں پہ اگائی جائیں گی۔ تو یہ درمیان میں جی ہمارے چھوٹا بیبی جو ہے کیٹ کا وہ بھی کھانے کے لیے آ گیا تھا، جس کو بیچارے کو پٹک کے بیٹے نے جو ہے نا دودھ پھینک دیا کہ تم ادھر بیٹھو آرام سے۔ یہ ہے رات کو جی یہ دودھ میں رکھ گئی تھی، اور یہ دودھ کا حشر دیکھیں کیا ہو گیا تھا، حالانکہ میں بالکل ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا، اور سارا جو ہے اس کی چکنائی اور ملائی جو ہے وہ ابل کے ساری باہر آ گئی تھی۔ تو یہاں سونے سے پہلے جو تھا میں شیک بنا کے دینے لگی تھی، کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا، وہ دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان والا ٹائم تھا جب کھانا کھایا تھا، تو اس وقت جو ہے سب صرف جو ہے شیک ہی لیں گے، تو یہاں پہ میں ملک شیک بنا لوں گی۔ تو یہ بھی کل رات کا ہی کلپ تھا، تو بس اتنی ہی آج ویڈیو تھی میری جی، اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر مجھے یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔